أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ایک بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہم جس محبوب ہستی اور جس ایک عظیم ہستی کا ذکر فرمائیں گے، ان کا نام ہے تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب. حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں کی بہت زیادہ اگر دیکھا جائے خدمات ہیں فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کے ایمان اور اعتقاد اور یقین کو بچانے کے لیے. آپ ایک ایسے سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو جنگ ہے وہ بڑے بہترین انداز میں اس کو لڑا اور باقاعدہ اس میں کامیابی بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب سید زادے ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، اور آپ اپنے وقت کے بہترین علماء میں شریعت کے حوالے سے بہترین علماء کرام میں آپ کا نہ صرف شمار ہوتا تھا بلکہ پیران اعظام کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو اپنے وقت کا امام طریقت بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں انداز میں فیض عطا کیا، ظاہر بھی اور باطنی فیض سے بھی مالا مال کیا. سامعین محترم، جب فتنہ قادیانیت اٹھا تو اس ٹائم حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارادہ فرمایا کہ میں اب مدینہ پاک جاتا ہوں اور میں مدینہ پاک ہی جو ہے وہاں پہ ہی اپنی باقی کی زندگی گزاروں گا وہاں پر. اب جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے اور آپ کی ظاہری بات ہے ایک عاشق کے لیے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زندگی بسر کرے، حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی متعدد احادیث بھی اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں کہ کسی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ مدینہ پاک آئے اور اس کی قبر، اس کا آخری ٹھکانہ بھی مدینہ پاک ہی ہو، تو اس کی شفاعت جو ہے وہ لازمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر. تو اس ترمذی شریف میں اور بہت سی احادیث کی کتابوں میں اس حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہیں. تو اسی سلسلے کے حوالے سے حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا دل کیا اور آپ نے باقاعدہ اعلان فرمایا. لیکن جب آپ سرکار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اور جب آپ اپنے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں تشریف لے گئے تو ایک رات کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مہر علی، برے صغیر میں ایک فتنہ اٹھا ہے اور وہ حدیث کی وہ تعویل کی کینچی سے میری حدیث کو کتر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور آپ یہاں خاموش بیٹھے ہیں، آپ جائیں اور اس کا صد باب کریں. اب سامعین محترم، ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، مسجد الحرام میں حرم شریف میں نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کرتا ہے. جو آپ نے پوری دنیا میں اگر کہیں پہ بھی 1,00,000 نمازیں پڑھی ہوں اور 1,00,000 نمازیں پڑھنے میں کتنے سال، مطلب ظاہری بات ہے کتنے مہینے کتنے سال لگ جاتے ہیں، تو فرمایا وہ ایک نماز پڑھنے سے آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرتے ہیں تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں. اب یہاں پہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے محبوب نبی پاک اور وہ بھی خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کسی امتی کو حکم عطا فرماتے ہیں تو وہ اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ کبھی عام اور چھوٹی سی بات اپنے امتی سے نہیں کہتے. ہمیشہ اگر کوئی بات کہنی ہو تو وہ بہت بڑی، اور خاص کر
ایسے امتی، ایسے غلام جو وقت کے ولی بھی ہوں، عالم بھی ہوں اور بہت ذہین ہستی ہوں، قابل شخصیت ہوں، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے سے باہر بھیج رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر کام کرنا کتنا بڑا کام ہے کہ مسجد الحرام میں نمازیں پڑھنا اور مدینہ پاک میں عبادات کرنے سے بھی کتنا افضل ہے کہ خود سرکار مدینہ علیہ السلام ان کو بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی ایک مرتد جو ہے دوبارہ سے مسلمان ہو جاتا ہے، یا کتنے مسلمان جو ہیں وہ مرتد ہونے سے بچ جاتے ہیں، تو آپ کی مدینے میں اور مکے میں ہزاروں پڑھی ہوئی نمازوں سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ایمان کو آپ نے بچا لیا۔ تو یہاں سے آپ اس کام کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب قبلہ پیر و مرشد حضور مرشد اعظم نبی محترم خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی، اب دیکھیں ڈیوٹی لگانے والے بھی کوئی عام بندے نہیں ہیں، ڈیوٹی لگانے والے بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے، ڈیوٹی کون لگا رہے ہیں؟ سرکار مدینہ علیہ السلام۔ تو دیکھیں، تو اب وہاں سے اب جب حکم ہو گیا تو آپ دوبارہ سے گولڑا شریف تشریف لے کر آئے۔ برے صغیر کہلاتا تھا، پاکستان انڈیا نہیں تھا بنا بھی، تو برے صغیر ہی سارا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے اور آپ نے باقاعدہ اس کے لیے کام کا نہ صرف آغاز کیا بلکہ اس موضوع پر آپ نے کتابیں لکھی۔ سیف چشتیائی آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے جو کہ آپ نے لکھی، اور جو آپ نے اور نزول مسیح کے حوالے سے اور اس طرح اور مقالہ جات آپ نے لکھے، تو آپ نے وہ باقاعدہ کتابیں لکھی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا جواب دو تم۔ اور آج تک قادیانی دنیا میں سے ایک بھی بندہ جو ہے آپ پیر مہر علی شاہ سرکار کی کتاب کا جواب نہ دے پائے، کیونکہ آپ سرکار کی جو دلیل تھیں، جو دلیلیں تھیں، جو دلائل تھے، وہ سب کے سب ٹھوس تھے، وہ سب کے سب قرآن و حدیث سے تھے، لیکن ان کے بعد جو دلائل تھے وہ سب کے سب جھوٹ پر مبنی تھے اور خود سے من گھڑت چیزیں بنائی ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کے پاس اس کے دلائل نہیں تھے۔ اب جب دلائل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جس کے پاس جواب نہ ہو کسی سوال کا تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے یا اور بات میں اتر آتا ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں نا، ان کی تو شان اور ہوتی ہے نا، وہ علم سے فکری انداز میں دلیل کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو جاہل ان پڑھ بندہ ہو جس کے پاس دلیل نہ ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے جب اس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے پہ اور تو تراں پر اتر آتا ہے۔ تو آپ قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور میں 6 دن تشریف فرما رہے، لاہور میں 6 دن کے لیے تشریف فرما رہے، تو ان کا جو وفد تھا قادیانیوں کا وہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا جی کہ ہمارے جو مرزا صاحب ہے وہ کہتے ہیں جناب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی لکھتا ہوں، اور جو تمہارا پیر مہر علی ہے اسے کہو کہ وہ بھی لکھیں، وہ بھی لکھیں، جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ قابل ہے اور اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، یا بھی کتابوں میں لکھا، ملفوظات مہر منیر میں بھی یہ بات موجود ہے اور آپ کی جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں۔ جو آقا کے بیچے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ سے نہیں لکھتے، قلم کو حکم دیتے ہیں، قلم خود ہی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے سامنے کاغذ اور قلم لکھو، دوات رکھو، میرے سامنے صرف کاغذ اور قلم لکھ دو، میں قلم کو حکم دوں گا، قلم خود ہی لکھنا شروع کر دے گا۔ تو یہ عاشقوں کے مقام ہے، لیکن بہرحال اس کا جواب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو وہ نہیں آئے واپس۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو کیا ہوا کہ جناب صاحب لوگوں نے اعلان تان کی کہ یار تم جاؤ اور پیر صاحب کا مقابلہ کرو۔ اچھا یہ بھی ایک ذرا سماعت فرمائیں کہ پیر صاحب کی عمر اس ٹائم ابھی 40 سے 45 سال کے درمیان تھی، اتنی بڑی عمر بھی نہیں تھی، لیکن اتنی عمر میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو امام شریعت اور امام طریقت بنا دیا، اتنا بڑا اونچا اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ جو کوئی قابل ہو تو اس کو شانے بھی بہت بلند اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اسی طرح اب مرزا جو قادیانی تھا اس کے بعد جو جنات بھی تھے، تو ہمارے اکثر علماء کرام جب اس کے پاس جاتے تھے تو وہ ایسا عمل کرتا تھا کہ ان کی زبانیں خاموش ہو جایا کرتی تھی، کہ اس کے سامنے بات نہیں کر پاتا تھا۔
تھا. لیکن جب حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب گئے, تشریف لے کر گئے, تو جب آپ کا بحث و مباحثے کا بات آئی تو آپ کی نہ تو کوئی زبان گنگ ہوئی, نہ ختم ہوئی, نہ خاموش ہوئی, بلکہ الٹا آپ نے اچھے انداز میں وہاں پہ تقاریر کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیا مسئلہ ہے فتنہ قادیانیت کے حوالے سے جو اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہم تمام مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہے. ایک بات ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ دوسرے جو لوگ تھے وہ تو خاموش ہو جاتے تھے, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے. اللہ پاک ان کو وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے نا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو جب اللہ اس کی آنکھیں اور زبان بن جاتا ہے تو پھر جو اللہ کو ہوتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. تو تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں وہ بھی پھر اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے. تو چاہے اس میں جنات آئیں, چاہے فرشتے آئیں, چاہے جتنے بھی جانور بھی آئیں, یہ کتابیں جو ہیں ان میں موجود ہے, سب کچھ واقعات موجود ہیں, کیسے کیسے جانوروں نے اللہ والوں کا ادب کیا, ان کی باتیں مانی, کیسے کیسے مخلوقات نے, مختلف مخلوقات نے, زمینی اور یہ جو کیا کہتے ہیں ہم اس کو, پانی کی بحری مخلوقات نے, جنات کی مخلوقات نے, موکلات نے, فرشتوں نے, کیسے کیسے اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نہ صرف بلکہ ان کی کہنا بھی مانا انہوں نے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. دیکھیں نا صحابہ کرام کا کتا کیا معاملات تھے اس کے. اسی طرح اور بے شمار ہم لوگ قرآن پاک کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک میں اگر ہم اولیاء اکرام کے حوالے سے یہ باتیں پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں, لیکن وہی واقعات جب میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ اولیاء اللہ جو ہیں حضور کی امت کے, ان کے سامنے ان کے ساتھ جب ہوتے ہیں واقعات, ایسے کرامات ہوتی ہیں, تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے ہمارے معاشرے میں. تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام بھی تو اپنی امتوں کو نواز سکتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں کی شان یہ کہ اذان نہ دے تو سورج ہی نہیں نکلتا. کیوں کہ محبوب مجھے آپ کے اس عاشق کی اذان زیادہ پسند ہے جس نے آپ کی خاطر اتنی ظلم و ستم سہے ہیں. تو جو ان کی باتیں مانتا ہے نا, جو ظلم و ستم بھی سہتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے نا, پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ اس کی بات کوئی رد نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایک اور ماجرا پیش آیا. انہوں نے کہا تو جب ان کا وفد آیا جناب مناظرہ کرنا, ہم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے قادیانیوں کو بھی بلاؤ, مرزے کو بھی, مجھے بھی. تو ہم دونوں کیا کرتے ہیں, بادشاہ مسجد کے مینار کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں. جو زندہ بچ گیا اس کا مطلب ہے وہی حق اور سچ پہ ہے. بہرحال کیا ہوا کہ مرزا صاحب کو پھر جو تھا وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو سانپ سونگ گیا. لیکن حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب پھر وہاں سے, ان کے 6 دن ہو گئے تھے اور وہ بندہ آ ہی نہیں رہا تھا, اور اس نے پیشن گوئی کی کہ جناب ابھی جو جیٹھ کا مہینہ آ رہا ہے نا, پنجابی میں ہاڑ سون بھادو کہتے ہیں ہم لوگ, جیسے آج کل بھادو کا مہینہ ہے, تو جیٹھ کا مہینہ تھا. تو اس نے ایک پیشن گوئی, مرزا نے اپنی پیشن گوئی کی اور اس پیشن گوئی کو پھیلا بھی دیا عوام الناس میں کہ جناب جیٹھ کا مہینہ ہے, اس میں تمہارا جو مہر علی ہے نا, پیر مہر علی جس کو تم کہتے ہو, تو وہ فوت ہو جائے گا. تو حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو مریدین نے عرض کیا, حضور وہ ہے تو فتنہ ہی ہے نا, ہے تو مرتد ہے بندہ, کافر ہے, ایجنٹ ہے وہ, تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے نوکروں سے یا اپنے وفد کے لوگوں سے جو قادیانیوں سے وہ آپ کو قتل کروا دے یا مروا دے, کچھ اس طرح کر دیں. اور اس نے ظاہری بات اپنی پیشن گوئی کو پورا کرنی ہے. تو آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی پیشن گوئی ہے نا, ایک ہماری پیشن گوئی بھی سن لو, ایک ہماری پیشن گوئی بھی سن لو. تو جب آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور واصل جہنم بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, تو کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اسی مہینے میں مرزا صاحب جو تھے وہ کہاں پہ, اپنی ہی لیٹرین کے اندر, اپنے ہی گو کے اندر گر کے واصل جہنم ہوئے, جبکہ اس واقعے کے 19 سال کے بعد جا کے حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا وصال ہوا. تو حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب اس واقعے کے 19 سال بعد بھی ماشاءاللہ سے دین اسلام لوگوں تک پہنچاتے رہے, اور آپ کی کاوشوں سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اسلام کی نعمت جو تھی وہ عطا فرمائی تھی. تو یہ ہے حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب, جنہوں نے نہ صرف اپنی تقاریر سے اور اپنے بیانات سے بلکہ لکھی ہوئی کتابوں سے بھی, اندازہ کریں کہ یہ وہ کتابیں ہیں سیف چشتیائی اور آپ کی جو دوسری ماشاءاللہ بڑی مشہور کتاب ہے اور نزول مسیح کے حوالے سے, تو آپ نے اندازہ کر لیں کہ
ان لوگوں نے سازشیں کر کے اس کے اوپر بین بھی لگوایا پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ آج تک اس کا جواب پوری قادیانی دنیا، جو شیطانی دنیا ہے، اس میں سے کوئی بھی آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ تو یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جب دین اسلام کے حوالے سے ضرورت پیش آئی ہے تو یہی اولیاء کرام اپنی خانقاہوں سے باہر نکلے ہیں، اپنے آستانوں سے باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور فقیروں کو اس سے کیا کام ہوتا ہے، فقیروں کو تو چاہیے کہ بس ٹھیک ہے اپنے آستانے میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں، تو یہ فقیروں کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑا ایک تاریخی جملہ فرمایا، حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف، یہ آج کے پیروں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ میرے کریم آقا لجپال آقا کی حرمت پہ کوئی انگلی اٹھاتا رہے، کوئی جھوٹی نبوت کا دعوی دار بن جائے اور مہر علی اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہے، مہر علی اندر بیٹھ کے جناب ورد وظیفے کرتا رہے۔ تو یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ والوں کی، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا تو وہ اللہ کے محبوب سے محبت میں انتہا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس حد تک ہمارا ایمان جا چکا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ خود بھی عقیدہ ختم نبوت کا علم حاصل کریں، اور اس کا لٹریچر جو ہے وہ خریدیں، نہ صرف خریدیں بلکہ اس کو حاصل کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اسکول ہے، آپ کے جہاں پہ کام کرتے ہیں، جاب ہے، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، تو کوشش کریں ہمیں جو گانے اور تصویریں اور یہ چیزیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ سینڈ کرتے رہتے ہیں، اپنے سٹیٹس پہ لگاتے رہتے ہیں، تو ایسی چیزیں سٹیٹس پہ لگائیں جو کہ ختم نبوت سے متعلق ہو۔ جیسے بھی 7 ستمبر 1974 کو یہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ فتنہ قادیانیت کو آئینی طور پر پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو یہ بھی ہمارے بڑوں کی کاوشیں چلتی آ رہی تھیں پیچھے، حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی بنیاد بنی نا، غازی علم دین شہید، یہ وہ تمام معاملات جو ہیں یہ پاکستان کی بنیاد بنے ہیں، اور آگے جا کے جو دو قومی نظریہ میں تبدیل ہوئے اور پھر وہ ایک علیحدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست میں تبدیل ہو گیا، تو یہ اس کی شروعات ہونا شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ تو ہمارے بڑوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اور کام کرنے کی، اس کا لٹریچر اور لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔